میں بڑے بڑے لوگوں کی بات نہیں کروں گا۔ آج سے 100-150 سال پہلے پرانے بڑے ہندوستان میں لاہور کے ایک بزرگوار جنہیں سبھی جانتے ہیں، حضرت احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں ایک بات میں عرض کر دوں۔ ایک وہ ایسا اللہ کا بندہ اور جو دارالعلوم دیوبند میں طالب علم تھا۔ میں ایک قصے کو سمیٹتے ہوئے ایک بات عرض کر دیتا ہوں، اللہ والا کیسا ہوتا ہے، جس کی زندگی میں اللہ کا ڈر آ جاتا ہے، تقوی آ جاتا ہے، اس کی زندگی کیسے گزرتی ہے۔ ہر ایک کے گھر رمضان نہیں آتا، وہ دھوکے میں ہے، اور جو یہ سمجھتے ہیں کہ سحری کھا کر میرے گھر میں رمضان آ گیا ہے، جو غیر رمضان میں بھوکا رہ کر بھی شکایت نہیں کرتے، ان کے ہاں فرشتے رمضان کو دولہا بنا کر لے جا کر ان کی دہلیز میں چھوڑ کر آتے ہیں۔ یہ انہی بزرگوں میں سے ایک بزرگ ہے، حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ۔ طالب علمی کا زمانہ ہے، ایک ہی جوڑے کے اندر زندگی گزارتا ہے، ہنرمند طالب علم ہے۔ دور سے کہیں کوئی لڑکی کا رشتہ دینے کے لیے مولوی آ جاتے ہیں، سارے طلباء میں احمد علی پر نظر ٹہرتی ہے۔ وقت کا شیخ کبیر ان کا نکاح سر کے بعد باندھ دیتا ہے۔ ایک ہی جوڑا ہے، طلباء اسے سفارش کرتے ہیں اور گزارش کرتے ہیں کوئی نیا جوڑا سلا لے، پیسے ندارت، معاملہ ختم ہے۔ بیچارے کے ہاں ایک نیا پیسہ، ایک ہدلہ ایک دم مڑی نہیں ہے کہ جوڑا کہاں سے پہنے گا، کہاں سے سلائے گا۔ طلباء نے کہا کہ کم سے کم ہمارے پاس جو دوسرے نئے جوڑے رکھے ہوئے ہیں، کپڑے رکھے ہوئے ہیں، تم دولہا بننے جا رہے ہو، یہ تو پہن لو۔ کیسا غیور تھا، کیسا غیرت مند تھا احمد علی لاہوری کہ ان کے قبر پر قربان جائیں۔ کہنے لگا میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ شادی میری ہو اور تیرا جوڑا میں پہن کر دولہا بنوں۔ اللہ نے مجھے جو دیا ہے میں وہی پہن کر شادی میں جاؤں گا۔ عصر کے پہلے پہلے اپنے میلے جوڑے کو دھو کر سکھانے کی تیاری کیا، مگر سوکھ نہیں سکا۔ سرما کا موسم میں تڑپ گیا، بندہ بلک گیا، وہی بھیگے تر کپڑے پہن کر پہنچ گیا۔ اور اسی حالت میں قربان جائے اور لڑکی کے باپ پر کہ اتنے غریب طالب علم کو دیکھتے ہوئے بھی، سمجھتے ہوئے بھی کہ اس کے پاس ایک ہی جوڑا ہے کہ دھو کر پہن کر آیا ہے، بھیگا اور گیلا کپڑا ہے، یہ میری بیٹی کو کیا پال سکتا ہے، کیا کھلا سکتا ہے۔ بات سمجھ میں آنے کے باوجود بھی ایجاب و قبول کرا دی، الحمدللہ قبول ہو گیا اور لڑکی کو ودا کر کے چلا گیا۔ طالب علم ہے، دولہن کو کیا کھلائے گا؟ ایک آدھ دن گزرے، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، ایک ہفتہ گزرا، چھوٹی سی معصوم لڑکی ہے، ناز و نعم میں پل کر اب ہمارے ہاں دولہے کے ہاں آئی ہے۔ حضرت احمد علی لاہوری طالب علم، کھانے کے لیے کچھ نہیں اور مدرسے کا کھانا کھلانا جائز نہیں۔ سارے معاملات کو سامنے رکھ کر سوچ اور وچار کر کر احمد علی لاہوری بھوکا رہنا شروع کر دیے، لڑکی بھی بھوکا رہنا شروع کر ڈالی۔ اور یہ زندگی کی شروعات ہے، دلہن ہے، اور جن کے گھر کے اندر کھانے کے لیے آٹا نہیں، دال نہیں، ستو نہیں، قربان جائیں ان کی بیوی محترمہ پر، اللہ جنت الفردوس عطا فرمائے۔ چھوٹی سی لڑکی ہے، کہتی ہے احمد علی فکر کرنے کی کیا بات ہے، درختوں ہیں ہرے بھرے، پتے لالے جھاڑ کر اسے پیس کر میں چٹنی بنا لوں گی، اللہ کی نعمت بن کر کھا لیں گے۔ ان کے گھر میں رمضان نہیں آیا تو کس کے گھر میں آئے؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ یہی وہ اللہ کے دوست ہیں، بھوک لگنے کے باوجود بھی پڑوسیوں کو نہیں بتاتے کہ میں آج بھوکا ہوں۔
لڑکی گھر کو جا کر یہ کہتی ہے ابا کہتے تھے کہ مرنے کے بعد میں اللہ جنت عطا کرتا ہے۔ اماں پوچھتی ہے دولہے کے گھر میں بٹیا تیری کیا حالت ہے، کیسے گزر ہوتا ہے؟ کہتی ہے ابا نے کہا مرنے کے بعد اللہ جنت عطا کرتے ہیں، مگر میں جیتے جی اپنے دلہے کے زندگی میں جنت پا گئی ہوں۔ کیسی لڑکی ہوگی، کیسے صبر آزما دور سے گزر رہی ہے، اور کیسی قدر کرنے والی ہے کہ یہ اس حالت میں بھوکا رہ کر بھی شکایت کرنے کے بجائے کہتی ہے مجھے جنت کے مزے آ رہے ہیں۔ اور یہی وہ احمد علی لاہوری رحمہ اللہ ہے۔ اور جب وقت کا پریزیڈنٹ جو اب پاکستان قرار پایا ہے، اس زمانے میں جو پرانے ہندوستان کا ایک حصہ تھا، اور جب بٹوارے کے بعد میں احمد علی لاہوری سے کہلوا بھیجا کہ بیٹی کا نکاح باندھنا ہے، پنجاب کا گورنر آیا ہانپتے کامتے منوانے کے لیے کہ احمد علی لاہوری آپ کی میں قدر کرتا ہوں، میری نوکری کا میرے عہدے کا سوال ہے۔ ایوب خان پریزیڈنٹ نے کہلوا بھیجا ہے کہ بیٹی کا نکاح باندھنا ہے۔ احمد علی لاہوری رحمہ اللہ جلال میں آ گئے، کہنے لگے کہ میں کسی بھی حکمران کی بیٹی کا نکاح پڑھنے تیار نہیں، دہلی جانے تیار نہیں، گھر میں پانی پینے تیار نہیں۔ ہزار منت سماجت کرنے کے بعد میں آخر میں ان شرطوں کے ساتھ مان لیا کہ جب میں آؤں گا کوئی ہدیہ قبول نہیں کروں گا، اور جب میں وہاں آؤں گا کھانا نہیں کھاؤں گا، اور جب میں وہاں نکاح باندھنے کے لیے آؤں گا مجلس کو بالکل تیار پاؤں گا، آ کر انتظار نہیں کروں گا۔ اور آخر میں شرط رکھ دی کہ میں کسی پروٹوکول کے ساتھ بالکل نہیں آؤں گا، اپنی سواری سے پیدل آؤں گا، مان کر چلے۔ اور سارے ذمہ داروں سے کہہ دیا آنے والا اللہ کا ایک جلالی فقیر ہے، اسے چھیڑ چھاڑ نہیں کرنا، اور کہیں یہ سمجھ کر اسے نہیں نکال دینا۔ اور کوئی ان پڑھ، کوئی گوار، کوئی فقیر چلا آتا ہے غضب ہو جائے گا، آنے والا اللہ کا جلالی فقیر ہے۔ اور سارے لوگوں نے راستہ دیا، سیدھا نکل کر آئے، کھڑے کھڑے نکاح باندھ دیا، اور واپس جب جانے لگے وقت کا پریزیڈنٹ تڑپ گیا پکڑ کر حلق سے ایک لقمہ گزارنے کے لیے، مگر احمد علی لاہوری رحمہ اللہ نے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اور آج کے زمانے کے اندر مولوی حضرات برا نہ مانے تو میں ایک بات بتا دوں، ہر مولوی بھی ایسا نہیں ہوتا۔ ہندوستان کا پرائم منسٹر اگر اپنی بیٹی کا نکاح باندھنے کے لیے کسی مسجد میں مولوی کو اخبار کر دے یا کسی قاضی کو اخبار بھیج دے، بندہ خوشی میں ایسا پاگل ہو جائے گا، ہر ایک کو مارنا شروع کر دے گا، اندھا بن جائے گا۔ یہاں وہ بندے ہیں کہ جن کے گھروں کے اندر مصافحہ کرنے کے لیے فرشتے نازل ہوتے تھے، یہ انہی بزرگوں میں سے ایک بزرگ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن ان سے ہماری ملاقات کرا دے۔ یہ مٹی کے بنے ہوئے تھے مگر اللہ نے ان کے اندر اپنی ولایت کا نور داخل فرما دیا۔ بھوکے رہے فرشتوں کو ہرا دیا، بھوکے رہے شیطان کو چڑھا دیا، بھوکے رہے سلاطین کو قدموں کے اندر جھکا دیا، ہاتھ پھیلا کر کبھی ایمان کی غیرت کو بے غیرت ہونے نہیں دیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ تقوی اور یہ غیرت اس رمضان کے مہینے میں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی جو فضائل رہ گئے ہیں میں آپ کے سامنے انشاءاللہ دوسری نشست کے اندر عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو اب کے رمضان کو صحیح معنوں میں اللہ اور اللہ کے نبی نے جیسے چاہا ہے ویسے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔